السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق اللہ العظیم۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سب کو رشدہ آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص اور مقرب بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اس عاجزی سے انسان اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان محبوب بن جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سربلندی اور عزت عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو تواضع اختیار کرو، اس لیے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتے ہیں۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، اور وہ اپنی نظروں میں تو چھوٹا ہوتا ہے، وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نظروں میں بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَزَعَهُ اللَّهُ، اور جو تکبر کرتا ہے، غرور اور گھمنڈ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، حالانکہ وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوتا ہے، وفی نفسہ کبیر، اور اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے۔ حتی لہو احون علیہ من کلب او خنزیر، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے زیادہ کم ہو جاتا ہے، کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہو جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ، کیا وعید فرمائی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے والے کے لیے، کہ جو تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور کمتر، اتنا بے حیثیت بنا دیتے ہیں جیسے لوگوں کے لیے کتا اور خنزیر کوئی معنی نہیں رکھتا، ایسے ہی وہ شخص ہو جاتا ہے۔ تکبر، خود کو بڑا سمجھنا، یہ بڑائی جو ہے صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے۔ بڑائی صرف اللہ کو زیبہ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے، اور یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ جو اس صفت کو اپنے اندر لانا چاہتا ہے، خود کو کیا سمجھتا ہے؟ بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جہاں اس کے اندر اپنی بڑائی آتی ہے وہیں سے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں خود کو بڑا نہیں سمجھنا۔ اور کیا فرمایا آپ نے کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں۔ وہ لوگوں کی نظروں میں بہت بڑا ہوتا ہے، بہت عظیم انسان ہوتا ہے، حالانکہ وہ اپنی نظر میں خود کو کچھ نہیں سمجھتا، بالکل حقیر کمتر سمجھتا ہے کہ میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں، اللہ کا ایک ادنا سا غلام ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میری کیا حیثیت، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو بس مجھ سے میرا رب کرا لے میں وہی کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارک کی سچائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص بھی دل سے تواضع اختیار کرتا ہے وہ محبوب خلائق بن جاتا ہے، اور جو غرور اختیار کرتا ہے تو اس کی ذلت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود بے انتہا تواضع تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام بیماروں کی مزاج پرسی فرماتے، جنازے میں شریک ہوتے، اور ایک ادنا سے غلام کی بھی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ ایسا نہیں کرتے کہ کوئی دعوت کرتا اس کی دعوت کا انکار کر دیتے، حالانکہ آپ کتنے بڑے امام تھے، 1.25 انبیاء کے امام۔ آپ چاہتے تو کسی کو نخرے دکھاتے کہ نہیں بھائی میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا، میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ اگر دیکھتے تھے کہ اس کا رزق حلال ہے، وہ سچا ہے، مومن ہے، تو اس کی دعوت کو آپ قبول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بے تکلف بیٹھ جاتے، اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور بکریوں کو خود باندھ دیتے، اور غلام کی دعوت بھی قبول فرما لیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی بے انتہا تواضع تھی۔ وہ حضرات پیون لگے ہوئے کپڑے پہن لیتے، خلیفہ بننے کے بعد بھی ان کے کپڑوں میں، ان کے کھانے میں، ان کے رہن سہن میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس تواضع سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مقام عطا کیا تھا کہ ان کی محبت انسانوں میں، چرند پرند میں، ہر چیز میں تھی، ہر چیز اللہ نے ان کے تابع کر دی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تواضع اختیار کرو، تواضع لوگوں کے دلوں میں محبت کا بیج بوتی ہے، اور قناعت سچی راحت عطا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت اختیار کرو تو تمہیں سچی راحت ملے گی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قبولیت تو وہی ملے جو صحابہ کرام کو، بزرگان دین کو ملی ہوئی تھی، مگر ہماری زندگی تواضع کی حقیقت سے خالی ہے۔ ہمیں اپنے اندر غور و فکر کرنا ہے، اپنے آپ محاسبہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر اپنی بڑائی آ رہی ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، کوئی بھی قابلیت ہے، تو ہم خود کو بہت بڑا نہیں سمجھیں، خود کو کسی سے افضل نہیں جانیں، بلکہ سوچیں جو بھی قابلیت ہمارے اندر ہے، جو ہنر بھی ہے، تو وہ کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو 1 سیکنڈ میں لے سکتا ہے۔ اس نعمت پہ اللہ کا شکر کریں اور استغفار کرتے رہیں کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، مگر یہ سب کیا ہے؟ تیرا ہی انعام ہے جو تو نے مجھ پر اتنی رحمتیں کی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص محض اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، پھر اس سے لوگ محبت بھی کرنے لگتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلک عاجلۃ عاجل بشر المؤمن، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کا ہو جانا یہ مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے۔ اگر کوئی انسان صرف اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا کے لوگ نہیں ہیں، پھر بھی لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر اس کا نام ہے، تو یہ مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے کہ اس کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہے ہیں، آسمان والے اس سے محبت کر رہے ہیں، تو پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو اتار دیا گیا۔ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی محبت آسمان دنیا پر اتاری جاتی ہے، بعد میں زمین پر اتاری جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت اور اہل دوزخ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، جنتی وہ ہے جس کی اچھائیاں لوگوں کی زبان پر ہوں اور وہ انہیں سنتا ہو، اور جہنمی وہ ہے کہ جس کی برائیاں لوگ کرتے ہوں اور وہ انہیں سنتا ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تہمت کی جگہ سے بھی بچنا ہے، برائیوں کی جگہ سے بھی بچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود لوگوں کو موقع دیں کہ وہ ہماری برائیاں کریں، ہمارے پر تہمت لگائیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا کام ہے جس سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ہمیں اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ ہماری تعریف کریں، تو یہ بھی موقع نہ دے کہ وہ ہماری برائیاں کریں، ہماری وجہ سے ان کی زبانیں غیبت میں لگ جائیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ ہمارے اوپر تہمت الزام لگانے میں لگ جائیں۔ لوگوں کا بھروسہ باقی رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، جو ایک مرتبہ چلا جائے تو پھر دوبارہ بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔